سب سے پہلے اہم خبر، قرض کی دوسری قسط IMF نے نئی شرائط لگا دی۔ میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز میں آئندہ بجٹ کلائمیٹ اور توانائی شعبے کے لیے شرائط شامل۔ نئی شرائط پر آئندہ 6 ماہ میں عمل درآمد کرنا ہوگا۔ معاہدے کے لیے IMF نے MEFP شیئر کر دیا ہے۔ MEFP پر رضامند ہونے کے بعد IMF سے معاہدہ طے پا جائے گا۔ قرض کی دوسری قسط IMF نے نئی شرائط لگا دی ہیں۔ میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز میں آئندہ بجٹ کلائمیٹ اور توانائی شعبے کے لیے شرائط شامل کی گئی ہیں۔ مدثر علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر، بتائیے گا کیا شرائط عائد کی گئی ہیں؟ جی، پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ نامہ ہو سکا اور ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ معاہدے کے لیے IMF نے اپنی MEFP راتی خزانہ اکاؤنٹ سے شیئر کر دیا ہے، جس پہ میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کو شامل کیا گیا ہے۔ جو نئی شرائط MEFP میں شامل کی گئی ہیں، اس میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور گورنر اسٹیٹ بینک محمد جمیل امپائرمنٹ کنڈیشن پر ایگری کریں گے اور 2 ہفتوں کے درمیان تقریباً یہ MEFP دوبارہ IMF کے ساتھ وزارت خزانہ کام بھیج دیں گے۔ تو ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً 1 سے 2 ہفتے مزید اس کے لیے وقت درکار ہوگا اور اس کے بعد پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ ہو سکے گا۔ جو ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان جو یہ مذاکرات ہوئے ہیں، ان کو مزید کنٹینیو کیا جائے گا اور اس کنٹینیوشن کے بعد جو مذاکرات ختم ہوں گے تو پھر سٹاف لیول معاہدہ ہو سکے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مدثر علی رانا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ IMF نے اقتصادی جائزہ پاکستان سے متعلق اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ بات چیت مثبت رہی، مزید بات چیت آن لائن جاری رہے گی۔ پاکستان نے موجودہ قرض پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ $7 ارب قرض پروگرام، کلائمیٹ فائنینسنگ اور قرضوں کی ادائیگی کی مینجمنٹ پر گفتگو ہوئی۔ توانائی کے شعبے میں لاگت کم کرنے اور معاشی ترقی کی شرح بڑھانے پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا انڈین پروپیگنڈا پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھارت کی دہشت گرد ذہنیت کا تسلسل ہے۔ دہشت گردوں کی سپورٹ میں سوشل میڈیا وارفیئر بھی چل رہی تھی۔ انڈین میڈیا پروپیگنڈا کے طور پر جھوٹی ویڈیوز بار بار چلا رہا تھا۔ بھارتی میڈیا پرانی ویڈیوز سوشل میڈیا سے اٹھا کر چلاتا رہا۔ بھارتی میڈیا نے جعلی اور جھوٹی ویڈیوز کے ذریعے پاکستان کا تشخص خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہادر جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے معصوم جانوں کو بچایا۔ جعفر ایکسپریس ٹرین کا واقعہ ہوا ہے۔ This is a continuity of the same policy, the same spot, that from where it was engineered and from where it was being pushed کہ یہ کام کرنے۔ ان دہشت گردوں کی سپورٹ میں ایک انفارمیشنل وارفیئر بھی چلنا شروع ہو گئی، جس کو لیڈ کر رہی تھی انڈین میڈیا۔ جو واقعہ ہے جو کہ انسانیت کے خلاف، جس میں معصوم لوگوں کو دہشت گرد ہاسٹیج کر رہے ہیں، ان کو اپنی بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں، تو وہاں پہ جو رپورٹنگ تھی وہ کس طریقے سے ہو رہی، اس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے، اس ایکٹ آف ٹیررزم کو۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی واز شیئرڈ بائی دی ٹیررسٹ گروپ، ریکگنائزڈ ٹیررسٹ گروپ کی جو پروپیگنڈا ویڈیو ہے، اس کو انڈین میڈیا بار بار چلا کے دنیا کو دکھا رہا۔ یہ آپ ویڈیو جو اگر دیکھیں تو دس از این اولڈ ویڈیو، فیک ویڈیوز وہ دکھا کے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں۔ ان دہشت گردوں کا نہ انسانیت سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان سے، نہ دین اسلام سے تعلق۔ وہ سنائپر انگیج کرتے ہیں ہمارے، جب انگیج کرتے ہیں دہشت گردوں کو تو اس سے ایک ٹریگر ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھا کے کافی لوگ بھاگتے ہیں۔ ایک گروپ جو ہے جس میں زیادہ تر بچے عورتیں تھے، ان کو انہوں نے ٹرین کے اندر رکھا اور باقی ماندہ مسافروں کو وہ باہر لے آئے۔ ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا افغانستان سے دہشت گردی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ افغانستان سرزمین آج بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کو سپیس مل رہی ہے۔ ہمارے پاس شواہد ہیں کہ افغانستان میں دہشت گردوں کو تربیت مل رہی ہے۔ افغان شہری دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات میں سے ایک نکتہ فوجی کارروائی ہے۔ فوجی کارروائی کا جو نکتہ ہے، اس میں بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائی میں جانیں دی جا رہی ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہو تو دہشت گردی ختم ہوگی۔ جب انہوں نے ٹرین سے ان کو نکال کے ہاسٹیجز کر لیے اور بٹھا لیے تو ایک اسمالر گروپ کو انہوں نے ادھر چھوڑ دیا اینڈ the larger group جو ہے that started moving back towards یہ جو دہشت گرد تھے اپنے ہینڈلر سے
جو کہ افغانستان میں تھا اس کے ساتھ کمیونیکیشن میں تھے. دس از یٹ اندر انسیڈنٹ آف ٹیررزم جس کی جو لنکیجز ہیں وہ ہمیں اپنے پڑوسی ملک جو ساتھ افغانستان ہے وہاں پہ مل رہی ہیں. اور اٹ از اے پارٹ آف اے پروسیس دیٹ از گوئنگ آن، کیونکہ وہاں سے جو تشکیلیں آتی ہیں اس میں افغانی آتے ہیں، یہاں پہ جو نمبرز ہیں ان میں افغانی ہیں. اینڈ یو کین سی کہ ان کے پاس باہر کا اسلحہ بھی موجود ہے. یہ جو بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہے اور اس سے پہلے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، وی انڈرسٹینڈ کہ اس کا جو مین سپانسر ہے یور ایسٹرن نیبر. دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. دہشت گرد افغانستان کے اندر بیٹھ کر پلاننگ کرتے ہیں. یہ دہشت گرد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں. انسانی حقوق کی خلاف ورزی BLA کی طرف سے ہو رہی ہے. مسافروں پر حملے کیے جا رہے ہیں. اس جنگ کا حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے. دہشت گردوں کو بلوچ نہ کہا جائے. دہشت گردوں کا بلوچ سے کوئی تعلق نہیں. تمام دہشت گردوں کی سرپرست بھارتی ایجنسی را ہے. پیورلی یہ ایول فورسز ہیں، ٹیررسٹ ہیں، جو خدا نہ خواستہ پاکستان کو نہ صرف ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں جبکہ پاکستان کو وائلنس کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں. بلوچستان کی روایات میں یا بلوچ روایت میں اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کو بہت ایسی نظر سے دیکھا جاتا ہے جس کا روایات سے کوئی تعلق نہیں. ان تمام روایات کو پامال کر دیا ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ان کو بلوچ نہ کہا جائے. بلوچیت کے نام پر جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کا بلوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویج اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان بائی را and other hostile agencies through Afghanistan especially because افغان سوائل جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ استعمال ہو رہی ہے. جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں بلوچستان میں بالخصوص، تمام کے تمام آج BLA وہاں پر افغان سٹیٹ پیٹرنیج میں پل رہی ہے. without any if and buts we will improve this governance. meritocracy is the answer. کہ جو کمپلیمنٹ کرتا ہے ٹیررسٹ کو، ہماری سیکورٹی فورسز کو میریٹوکریسی کمپلیمنٹ کرے گی.